من وعن وہی کرنا پڑے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ عبادات میں ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، کسی نے اگر ایک چیز کا بھی اضافہ کیا جو اس میں پہلے نہیں تھا، دین کے اندر اضافہ، فَهُوَ رَدٌّ، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ من عمل عملا، کسی نے ایک بھی عمل کیا ثواب سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عبادت اور ثواب کی نیت سے کیا، لیس علیہ امرنا، اس کے اوپر ہمارا حکم کوئی نہیں تھا، ہم نے دیا ہی کوئی نہیں۔ اور میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں لیس علیہ امرنا، کہ اس پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے۔ لیس علیہ امرنا، ہماری مہر ہی کوئی نہیں اس کے اوپر۔ اگر کوئی ایسا کام کسی نے ایک بھی کیا فَهُوَ رَدٌّ، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ اکبر، یہ عبادات کا معاملہ ہے۔ اور جہاں تک معاملات اور اشیاء کی بات ہے، وہ اس کا تعلق ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ دوسری قسم ہے۔ جو آپ کے ذاتی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، آپس کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، کس کو استعمال کرنا ہے کس کو استعمال نہیں کرنا، اس میں صرف وہ چیزیں حرام ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ لہذا عبادات کی قسم میں سے کوئی ایک بھی کام کوئی شخص نیا کرے تو وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ منع کہاں آیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بتاؤ دکھاؤ منع کہاں آیا۔ جس چیز کا کتاب و سنت میں حکم نہیں ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے منع، اس کی اصل حقیقت منع ہے، لہذا اس کو منع دکھانے کی ضرورت نہیں۔ جس نے کرنا ہے اس کو حکم دکھانے کی ضرورت ہے، جس نے کرنا ہے وہ حکم دکھائے۔ اگر حکم نہیں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے وہ دین ہے، وہ لے لو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تو منع آپ نے جو کیا ہے وہ عبادات و معاملات میں کیا ہے۔ عبادات کا تو اصول ہی ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا اصول ہے۔ لہذا پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کچھ دینے اور کچھ منع کرنے پر مشتمل ہے۔ جو چیز جس چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کر لو، جس سے روکا منع کیا اس سے رک جاؤ، یہ پورا دین۔ البتہ جو معاشرتی معاملات ہیں، ہمارے جو پہننے اوڑھنے کے معاملات ہیں، ہمارے جو دسترخوان کے معاملات ہیں، ہمارے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے سوائے ان چیزوں کو جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا۔ باقی ہر چیز جائز، اپنی اصل کے اعتبار سے جائز۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز استعمال کرتا ہے، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے ممانعت نہیں، تو وہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز۔ لہذا دیکھ لیجئے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کی جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، آپ کا جو طرز زندگی بلند ہو گیا، ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو لوگوں کا طرز زندگی یہ نہیں تھا جو آج ہے، لوگوں کے رہن سہن کے یہ طریقے نہیں تھے جو آج ہیں، لوگوں کا دسترخوان یہ نہیں تھا جو آج ہے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام آپ نے واضح کر دیا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حکم ہو گیا، اللہ نے بتا دیا حلال چیزیں واضح ہیں، وان الحرام بین، حرام بھی واضح ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ساری چیزیں بتا دی۔ وبینہما مشتبہات، کچھ چیزیں ہیں جس میں شک پڑتا ہے، مشتبہات، بینہما، حلال اور حرام کے درمیان بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ غلط ہے، اس کے بارے میں حکم بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں اس کے بارے میں؟ اللہ،
اس کے بارے میں کیا کرنا ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آپ نے فرمایا من وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، جو یہ مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا کہ چلو واضح حرام تو نہیں ہے نا، خیر ہے، مشتبہ چیزوں میں سے کسی چیز میں پڑ گیا فقد وقع فی الحرام، وہ ایسے جیسے حرام میں پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص اس درمیان والی چیزوں سے بھی بچ گیا، گرے ایریا سے بھی بچ گیا، مشتبہ چیزوں سے بھی بچ گیا۔ ایک تو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ہر وہ چیز چھوڑ دیں جو شک میں مبتلا کر دیں، وہ کام کریں جس پر دل ٹھکتا ہے، جس پر اطمینان قلب ہوتا ہے، وہ کام کریں۔